الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء سے آغاز کریں گے۔ یہ چوتھے سپارے کا آخری ربع ہے اور اس میں 5واں سپارہ مکمل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل بس دانت میں شدید قسم کی تکلیف ہوئی جس کے باعث کل کا ہمارا خلاصہ تراویح مس ہو گیا۔ سورۃ النساء، اس کو سورہ نساء کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز وحدت نسل انسانی سے ہوتا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ میں خواتین کے حقوق کا تفصیل سے بیان ہے۔ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل لازم ہے۔ اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے درمیان ہر لحاظ سے عدل قائم رکھو، ورنہ ایک، اور اگر ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے تو پھر کہا گیا کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں انہی پر اکتفا کرو، عدل ضروری ہے۔ بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو، حق مہر خوشی سے ادا کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر گھر میں زبردستی قید نہیں کیا جائے گا۔ بیویوں سے حسن سلوک کیا جائے، اگر آج وہ تمہیں ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کل ان سے کوئی خیر ظاہر ہو جائے، یعنی اگر کسی وقت بظاہر بیوی کی کوئی عادت ناپسند بھی ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اسی بیوی میں سے کوئی نفع فائدہ پہنچا دے۔ اگر بیوی کو طلاق دی جا رہی ہو تو پھر بھی اس کو جو حق مہر یا تحفہ وغیرہ دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو اس کو دے دیا وہ اسی کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کے اچھے مال کو اپنے ردی مال سے مت بدلو، یعنی ان کے مال کو مینوپلیٹ کر کے تو وہ اپنے والا غلط ان کو دے دو، اچھے والا خود رکھ لو۔ اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماؤں سے نکاح مت کرو، اور یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے ہینڈ اوور کر دو۔ یتیم کے مال کی حفاظت کا معاوضہ نہ لو، ہاں اگر کوئی تنگ دست ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ یتیموں کا اسی طرح خیال رکھو جیسے تم اپنے بچے کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرتے ہو، اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو جائے اور وہ یتیم ہو جائیں، یعنی جس طرح تم اپنے بچے کے ساتھ رکھتے ہو کہ میرے بچے کے یتیم ہونے کی صورت میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو اسی طرح دوسرے یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تعدد ازواج اور اس کی شرائط کا بیان کیا گیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتے ہو، لیکن کس کس شرط کے ساتھ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ احکام وراثت تفصیل سے بیان کیے گئے، حدود اللہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں ان کو توڑنا، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ توبہ کا بیان ہے اس میں، اور فرمایا اگر انسان کوئی نادانی میں تو گناہ کر لیتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے،
اور سچی توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، دوسرا یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، تیسرا یہ ہے کہ گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، اور چوتھا یہ ہے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کا حق لوٹایا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے، اور پانچواں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی جو مرتے وقت توبہ کرے یا اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، یعنی بالکل سانسیں جب اٹک رہی ہیں اس وقت بندہ توبہ کرنا شروع کرے تو اب اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے جو چوتھا ربع ہے، ربع ثانی ہے، اس میں محرمات کا بیان ہے، چوتھے سپارے کی آخری آیت اور پانچویں سپارے کا آغاز۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن خواتین سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو۔ نمبر 2، 12 ابدی محرمات ہیں، 12 رشتے ایسے ہیں کہ جن سے کبھی 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 بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو سوتیلی ماں، اور دوسرا فرمایا کہ اپنی سکی ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہنیں، خوش دامن یعنی ساس، سوتیلی بیٹی۔ سوتیلی بیٹی کیا؟ جس کی ماں کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اس عورت کی بیٹی کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح عارضی محرمات، بیوی کی بہن اور منکوحہ خاتون جو ہے، ان کے ساتھ نکاح کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کی بہن سے اس وقت نکاح ہو سکتا ہے جب کہ بیوی فوت ہو جائے، تو پھر بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے، جسے ہم اپنے عرف میں نکاح پہ نکاح کہتے ہیں۔ کسی اور کے نکاح میں ہے، اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پہلا مرد اس کو طلاق نہ دے دے۔ وہ طلاق دے دے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی مرد کے نکاح میں ہے تو آپ نکاح پہ نکاح اس سے نہیں کر سکتے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح مال و جان کی حرمت کا بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو غلط طریقے سے ایک دوسرا کا مال مت کھاؤ۔ کتنی سختی سے منع کیا گیا، معاملات کے اندر پاک صاف رہنے کا حکم دیا گیا کہ کسی کا مال بھی غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک امت مسلمہ کو بہت رحم و کرم والا معاملہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو صغیرہ گناہوں کو ہم اپنی رحمت کے صدقے تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی طرح حسد کی ممانعت کی گئی، فرمایا حسد نہ کرو۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو تم پر فضیلت دی ہے تو اس سے حسد مت کرو کہ اس کا وہ رتبہ چلا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو بھی عطا کیا ہے ہمیشہ کا عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ مردوں کی عورتوں پر قوامیت کو بیان کیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اعصاب میں، معاملات میں، معاملہ فہمی میں، تمام چیزوں میں۔ اگر بیوی، نیک بیویوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ نیک بیوی اپنے مرد کے مال، اولاد، بستر اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، یہ نیک بیوی کی نشانی بیان کی گئی۔ اور اگر نافرمانی اور بد کرداری کا خدشہ ہو تو عورت کی اصلاح کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کو وعظ و نصیحت کیا جائے، سمجھایا جائے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو ضرب لگانے کی اجازت ہے، لیکن اتنی کہ جس سے نشان نہ پڑے، یعنی جانوروں کی طرح نہیں پیٹنا چاہیے، تعدیب کے لیے اس کو ایک آدھی لگا سکتا ہے۔ اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ عبادت یعنی بندگی صرف اللہ کی کرو، والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پڑوسیوں، ساتھ بیٹھنے والوں، مسافروں، کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ کنجوسی سے منع کیا گیا کہ کنجوسی مت کرو، انسان کو سخی اور فیاض ہونا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں انسان کے رہن
صحن میں محسوس ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو استعمال بھی کریں۔ شرک کے بارے میں بتایا گیا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ نظام مملکت چلانے کے لیے اسلامی اصول بیان کیے گئے کہ ریاست میں تمام مناصب ایک اجتماعی امانت ہیں اور وہ اہل افراد کے حوالے کیے جائیں، منصب نااہل کے حوالے نہ کیا جائے۔ کسی بھی منصب پر فائز آدمی فیصلے عدل کے ساتھ کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے تو اب وہاں پر عدل قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اس بات کی پابند ہوگی کہ ہر سطح پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کو بیان کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اچھی سفارش صدقہ ہے اور بری سفارش گناہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی حقدار کے حق میں کوئی اچھی سفارش کر دیتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر آپ کسی کی غلط سفارش کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں گناہ جاریہ بن جائے گی۔ یہ بتایا گیا کہ موت کا وقت طے شدہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کسی بہت بڑے قلعے کے اندر بھی داخل ہو جاؤ موت وہاں پر بھی تمہیں آ جائے گی۔ چوتھے ربع کے اندر بتایا گیا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرے۔ قتل کرنے سے منع کیا گیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے۔ قتل خطا کا کفارہ بیان کیا گیا کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ قاتل نے کیا ادا کرنا ہے۔ قتل کا عذاب بتایا گیا کہ ابدی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا قاتل جو ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں دونوں مسلمان، لیکن اللہ کے ہاں درجے میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا درجہ زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا بیان کیا گیا کہ سفر میں جب تم ہو تو پھر نماز کیسے پڑھنی ہے، حالت جنگ میں دشمن کے مقابلے میں چلے جاؤ تو پھر کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ محض زبان سے اقرار انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو کہ نہیں اس نے زبان سے کلمہ پڑھا دل سے نہیں پڑھا۔ دل کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، دل اللہ جانے اور بندے کے معاملات جانے، تم نے بندے کے ظاہری معاملات کو دیکھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ نماز وقت مقررہ پر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو، حکم دیا گیا کہ جو بندہ بددیانتی کر رہا ہے تم اس کے حامی نہ بنو۔ اسی طرح آگے آخری جو ربع خامس ہے اس میں بتایا گیا کہ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شیطان کے ناپاک عزائم کے بارے میں بتایا گیا، عورتوں کے حقوق کا دوبارہ ذکر کیا گیا، اور اسی طرح سب بیویوں میں انصاف کا حکم دیا گیا، عدل کے بارے میں حکم دیا گیا، اور جو لوگ بار بار کفر اختیار کرتے ہیں، مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، ان کی سزا کا بیان دیا گیا، اور شعائر دین کی توہین برداشت مت کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، ان کو بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تمہارے سامنے اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر تم ان کے پاس بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، بندہ مومن چین اور امن سے نہیں بیٹھ سکتا، تو جب اللہ کے حبیب کے کارٹون بنائے جائیں تو پھر ایک بندہ مومن کس طرح آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہانت اور توہین کی جائے اور وہ دنیا کے بدمعاش للکار کے پھر کہیں، گیرٹ ویلڈر نے یہ
چند دن پہلے پھر کہا ہے کہ ہم دوبارہ وہ خاکے شائع کریں گے اور دوبارہ کارٹون بنائیں گے۔ اب یہ بتائیں کہ اس پہ بھی اگر بندہ مومن کو غصہ نہیں آتا یا ناراضگی نہیں آتی یا اس کے جذبات نہیں ابھرتے تو پھر وہ کوئی لبرل مسلمان نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ حکم تو 7ویں اس پارے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقوں کی روش بیان کی گئی کہ منافق کیا کرتے ہیں، بیک وقت مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کافروں سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں کی نظر میں اچھے رہے، اپنی باتوں اور بے روح اعمال کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے مگر بوجھل دل سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اکثر خارش ہوتی رہتی ہے، کبھی داڑھی میں، کبھی سر میں، کبھی بغل میں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، پوری نماز کے اندر ساتھ بھی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اس کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں، کبھی ادھر ٹانگ ماریں گے، کبھی ہاتھ ماریں گے، کبھی ایسے کھرکیں گے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ ان کو نماز کے اندر چین نصیب نہیں ہوتا، نہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں نہ کافروں کے دوست ہیں۔ منافقوں کی سزا بیان کی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ اور آخر میں مسلمانوں سے بڑی خوبصورت بات 5ویں سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یار اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے عقیدہ توحید و رسالت پہ کار بند رہو، پکے رہو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم۔ اس آیت میں دیکھیں کتنا حوصلہ دیا گیا ہے، کتنی محبت ہے، آپ اس لذت کو محسوس کریں۔ یار اللہ پاک کتنی محبت سے مخاطب ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا بھائی؟ کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بندے ہیں بیچارے، مٹی کے پتلے، ان کو جہنم میں جلا کے کرنا کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، کچھ تو تم بھی کرو نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پر ایمان لے کے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا جو ہے وہ علم والا ہے، وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان